اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کے اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر بہت سارے لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اور یہ لفظ دیکھیے یہاں پر اس کو رددت پڑھ جاتے ہیں، والا ان رددت، درست طور پر کیسے پڑھنا ہے؟ یہ لفظ دیکھیے جی، لشاین بعد احباب اس کا تلفظ کرتے ہیں، تو ان الفاظ کو درست طور پر کیسے پڑھنا ہے؟ ان کے علاوہ دو الفاظ اور ہیں، وہ بھی ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 15 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الکہف، اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں پر ہم نے با کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، با لام زیر بل، غین زبر غا، بالغا، آگے دال پر کھڑا زبر ہے، دال کھڑا زبر دا، بالغدا۔ اب واؤ کا بہت سارے دوست جو ہے نا وہ تلفظ کر جاتے ہیں، تو واؤ کو ہم نے یہاں بالکل نہیں پڑھنا، دال کھڑا زبر دا، اس کے بعد آگے تا کے نیچے زیر ہے، یہ پڑھیں گے تا زیر تی، تو اس کا تلفظ ہوگا بالغداتی، بالغداوتی، اس طرح نہیں پڑھیں گے جی، بالغداتی ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی، اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر دال کے نیچے زیر ہے اور پھر دال ساکن ہے، تو بہت سارے احباب اس کو رددت پڑھتے ہیں، جبکہ اس طرح پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دال کا تا میں ادغام ہو چکا ہے، جو دال ساکن ہے اس دال کا تا میں ادغام ہو چکا ہے، تو اس دال کو نہیں پڑھیں گے۔ اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَلَئِن رُّدِدتُّ، یہاں پیچھے جو نون ساکن ہے، اس کے بعد آگے حروف یرملون کے جو 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے را آ گئی ہے، تو قاعدہ پہلے بھی 12 مرتبہ عرض کیا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو نون ساکن کو اس حرف میں ملا دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر والا ان نہیں پڑھتے بلکہ والا ار، حمزہ کے بعد را کی آواز، والا ار، اور اسی طرح آگے رددتو، دال کے بعد دوسرا دال نہیں پڑھیں گے، دال کے بعد تا کی آواز ہوگی کیونکہ دوسرے دال کا تا میں ادغام ہو چکا ہے، تو اس کو پڑھیں گے والا رددتو، والا رددتو۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر بھی بہت سارے احباب مسٹیک کر جاتے ہیں، جلی شاین پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر شین کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ یا لین ہوگی، تو اس کو لشاین نہیں پڑھیں گے بلکہ لشیئن پڑھیں گے، لشیئن پڑھیں گے اس کو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، پھر پڑھ لیجئے وَلَا تَقُولَنَّ
لشيء إني فاعل ذلك غدا. اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی. یہ دیکھیے یہاں پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ لیکن نا پڑھ لیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہاں پر الف کے اوپر ایک گول سرکل بنا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں جہاں بھی الف کے اوپر یہ گول سرکل بنا ہو تو وہاں پر الف کو نہیں پڑھا جاتا. یہ گول سرکل جو گول ہے سرکل اسی لیے جو ہے لکھا جاتا ہے اوپر کہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا. تو اس لیے اس کو لیکن نا ہرگز نہیں پڑھیں گے. اس کو لیکن نا ایسے پڑھیں گے. نون پر شد ہے تو غنہ ضرور کریں گے لیکن الف نہیں پڑھیں گے. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے وہ بھی سورۃ الکہف میں ہے. یہ دیکھیے آیت نمبر 14 ہے. یہ لفظ دیکھیے جی. یہاں پر یہ نون ساکن ہے تو آگے پھر حروف یرملون میں سے نون آ گیا تو اس نون ساکن کا تو اس میں ادغام ہو جائے گا. تو یہاں پر لام کے بعد اس نون کی جو آواز آئے گی اور آگے یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر یہ گول سرکل پھر بنا ہوا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا. تو اس کو بہت سارے احباب اس کو پڑھ جاتے ہیں لن ندعوا جو کہ بالکل غلط ہے. یہاں پر الف کو بالکل نہیں کھینچنا, الف نہیں پڑھنا آپ نے. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب السماوات والارض لن ندعو من دونه. ایسے پڑھیں گے جی. نون پر شد ہے غنہ کر کے پڑھیں گے اور واو پر زبر پڑھیں گے اور الف کو آگے نہیں پڑھیں گے. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. امید ہے کہ ان الفاظ کو آپ اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے اور سورۃ الکہف کو پڑھتے ہوئے ان الفاظ پر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے بچیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.